اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرینڈز اور باقی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، السلام علیکم۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ اسٹوڈنٹس کو پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے کاسٹ بیہیویئر کے بارے میں۔ یعنی اسٹوڈنٹس یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کاسٹ کا بیہیویئر کیا ہے۔ بیہیویئر کے لحاظ سے ہم جتنے بھی کاسٹ ہیں ان کو ہم دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فکسڈ کاسٹس، ایک کو کہتے ہیں ویریبل کاسٹس۔ تو فکسڈ کاسٹ یا ویریبل کاسٹ، اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ بیہیویئر۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی کاسٹ بیہیویئر کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کاسٹ بیہیویئر کے بارے میں، فکسڈ اور کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کے بارے میں۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر ای میل دیا ہوا ہے۔ آپ کو اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پرابلم ہو یا آپ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ریزولو کر سکوں۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کاسٹ بیہیویئر۔ کاسٹ بیہیویئر کسے کہتے ہیں؟ the way in which total production cost is affected by changes in the activity or the production level۔ جتنے بھی ہمارے ٹوٹل کاسٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح پروڈکشن کے بڑھنے یا کم ہونے سے وہ کس طرح متاثر ہوتے ہیں، کس طرح افیکٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ بیہیویئر۔ یعنی فار ایگزامپل اگر ہم ایک 10 پروڈکٹس کے بنانے کا ٹوٹل کاسٹ آتا ہے ہمارے پاس 10,000، اور 20 یونٹس کے آتے ہیں ہمارے پاس 40,000، تو جتنا پروڈکشن لیول بڑھا، جس کو ہم ایکٹیویٹی لیول بھی کہتے ہیں، تو اسی لحاظ سے ٹوٹل پروڈکشن کاسٹ بھی انکریز ہوئے۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں کاسٹ بیہیویئر کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جتنا ہم پروڈکشن انکریز کرتے ہیں یا ایکٹیویٹی لیول انکریز کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے ٹوٹل پروڈکشن کاسٹ پہ۔ تو اس لیے کاسٹ بیہیویئر کا پڑھنا، کاسٹ بیہیویئر کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ ایکٹیویٹی لیول یا پروڈکشن لیول مطلب جتنا کام ہوا ہے یا جتنا ہم پروڈکشن کرتے ہیں، پروڈکٹس بناتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹی لیول یا پروڈکشن لیول۔ جو بیسک پرنسپل ہے ہمارے پاس کاسٹ اکاؤنٹنگ کا وہ یہ، کاسٹ بیہیویئر کا وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی جیسے جیسے ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، جیسے جیسے پروڈکشن لیول بڑھتا ہے، تو اسی لحاظ سے کاسٹ بھی بڑھتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر ہم 100 یونٹس بناتے ہیں ایک پروڈکٹ کا تو اس کی ٹوٹل کاسٹ کم ہوگی، جبکہ اگر ہم اس کی جگہ 200 300 400 یا 500 یونٹس بناتے ہیں تو کاسٹ اس لحاظ سے انکریز ہوگی۔ تو کاسٹ آف پروڈکشن نمبر آف یونٹس کے پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتا ہے۔ کاسٹ بیہیویئر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس کاسٹ ایلیمنٹ ہیں، پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کاسٹ ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں، میٹیریل، لیبر اور ادر پروڈکشن کاسٹ۔ تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پھر کاسٹ بیہیویئر کے ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کے ساتھ کوئی کاسٹ ایلیمنٹ یعنی میٹیریل، لیبر یا ادر پروڈکشن کاسٹ وہ انکریز ہوتے ہیں یا ڈیکریز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ انکریز ہوتے ہیں یا ڈیکریز ہوتے ہیں تو یہ کس حد تک ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹیج سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک کاسٹ کا پروڈکشن کے ساتھ انکریز یا ڈیکریز ہونا، اور دوسری چیز کتنے لیول، کتنے پرسنٹیج، کتنا ایکسٹینٹ کی انکریز یا ڈیکریز اس میں آتی ہے، تو یہ ہم پھر کاسٹ بیہیویئر میں پڑھتے ہیں۔ کاسٹ بیہیویئر کی جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں کہا کہ بیہیویئر کے لحاظ سے ہم کاسٹس کو دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فکسڈ کاسٹس اور ایک کو ہم کہتے ہیں ویریبل کاسٹ۔ فکسڈ کاسٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فکسڈ۔ اگر کوئی کاسٹ ہمارے پاس اس طرح کا ہے کہ ایکٹیویٹی کے ساتھ یا پروڈکشن کے ساتھ وہ کاسٹ چینج نہیں ہوتی، انکریز یا ڈیکریز نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کاسٹ ہمارے پاس فکسڈ کاسٹ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سیلری آف پروڈکشن مینیجر، ایک کمپنی میں ایک پروڈکشن مینیجر ہے جس کی سیلری ہے فار ایگزامپل 80,000، تو اگر ایک مہینے میں اس فیکٹری میں 10 یونٹ بنتے ہیں تو بھی اس پروڈکشن مینیجر کو 80,000 سیلری ملے گی، اور اگر 20 یونٹس بنتے ہیں تو بھی یہی سیلری ہوگی، 100 یونٹس بنتے ہیں تو بھی یہی سیلری ہوگی۔ تو
प्रोडक्शन मैनेजर की जो सैलरी है, जो कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती, बल्कि ये फिक्स रहेगी। इसी तरह रेंट है, अगर एक फैक्ट्री का हम रेंट दे रहे हैं बिल्डिंग का 50,000, तो इट डजेंट मैटर कि इस फैक्ट्री में हम 100 यूनिट बना रहे हैं, 200 बना रहे हैं या 500 बना रहे हैं, हम यही 45,000 रेंट इसका पे करेंगे। ठीक है। इसी तरह इंश्योरेंस भी है कि जितनी एक ख़ास अमाउंट होगी, जो हम अगर कोई बिल्डिंग इंश्योर करते हैं तो उसकी फ़िक्स अमाउंट हम एज इंश्योरेंस कॉस्ट पे करेंगे। तो ये कॉस्ट हैं कि जिनका प्रोडक्शन या एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से कोई ताल्लुक नहीं, ये फ़िक्स रहेंगी, इसलिए इनको हम कहते हैं फ़िक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैंने कहा कि फ़िक्स्ड कॉस्ट इन टोटल एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होती। जैसे मैंने कहा, नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि सपोज़ कि एक फैक्ट्री है जिसकी रेंट है 1 लाख पर मंथ, तो ये 1 लाख पर मंथ ही रहेगी। बेशक इस एक महीने में प्रोडक्शन 100 यूनिट्स हों, 200 हों, 500 हों, 1000 हो, टोटल फैक्ट्री रेंट 1 लाख ही रहेगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम पर यूनिट डिवाइड करते हैं, यानी जितने, तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज़ होने के साथ कम होती है। मिसाल के तौर पे आप देंगे कि अगर यही 1 लाख पर मंथ फैक्ट्री रेंट है, लेकिन अगर एक महीने में फैक्ट्री में 100 यूनिट्स बनते हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, इससे आता है 1000 पर यूनिट। तो 100 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो इस एग्जांपल में हमारे पास जो फैक्ट्री रेंट है, ये होगा 1000 पर यूनिट। यानी अगर हम पर यूनिट के हिसाब से देखें तो एक यूनिट के बनाने से हमारे पास फैक्ट्री रेंट कितना होगा, 1000 पर यूनिट। लेकिन अगर प्रोडक्शन हम 200 यूनिट्स को इंक्रीज़ कर दें, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 200 फिर हमारे पास आ जाएगा 5000 पर यूनिट। यानी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ होता है। ठीक है। और वो जाहिर सी बात है कि 1 लाख को हम 100 यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो एक कॉस्ट आएगी, उसको 200 से करेंगे तो फिर कम आएगा, इसको 500 से करेंगे और भी कम आएगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन द सेम, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द प्रोडक्शन लेवल या विद इंक्रीज इन द एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट पेज में आप ग्राफ देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ये ग्राफ है, ये हमें दिखाता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहेंगी। बेशक यहाँ पे इस एक्स एक्सेस पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हैं और इस साइड पे वाई एक्सेस पे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट हैं। तो बेशक अगर 100 यूनिट बनते हैं तो भी यही कॉस्ट होगी, 200 यूनिट बनते हैं तो भी टोटल में यही कॉस्ट होगी, 500 यूनिट बनते हैं तो भी फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल यही होगी। लेकिन जो ये दूसरा ग्राफ है, इसमें अगर आप देखें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ होते हैं इस साइड पे, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ होते हैं। अगर मिसाल फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें हमारे पास 100 यूनिट्स हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट इस लेवल पे है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम हुए, इंक्रीज़ हुए, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज़ हुए। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के इंक्रीज़ होने के साथ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ होते हैं, जिस तरह हमने पिछले यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखा। ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा जो हमारे पास कॉस्ट है वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के अपोजिट है। अगर कोई कॉस्ट इस तरह है कि वो एक्टिविटी लेवल या प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, एक यूनिट के बनाने में हमारे फॉर एग्जांपल अगर 5 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो 10 यूनिट्स के बनाने में फिर हमारा उससे ज़्यादा लगेगा, 20 यूनिट्स बनाने में उससे भी ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, और इसी तरह उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या सेलिंग कमीशन, जितना अगर हम किसी अपने एम्प्लॉयज़ को कमीशन देते हैं सेल्स के साथ, तो जितना वो ज़्यादा सेल्स करेंगे तो उतना उनकी कमीशन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट हैं कि जो एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज़, या अगर इंक्रीज़ छोड़ दें, जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने के साथ चेंज होती हैं। फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट का जो बिहेवियर है वो फिक्स्ड कॉस्ट के अपोजिट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक मटेरियल है, उसकी कॉस्ट है
50 پر یونٹ، 1 kg یا 1 یونٹ کی کاسٹ ہے 50، تو پر یونٹ ویریبل کاسٹ کی جو پرائز ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ٹوٹل میں دیکھیں تو جیسے جیسے پروڈکشن انکریز ہوتی ہے تو فکسڈ کاسٹ بھی ویریبل کاسٹ بھی ٹوٹل میں انکریز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایک مہینے میں 100 یونٹس بناتے ہیں اور 1 یونٹ کے بنانے پہ ہمارا 50 روپیز کی مٹیریل کاسٹ آتی ہے، تو 1000 یونٹس بنانے میں ہمارے مٹیریل کاسٹ ہوگی 50,000۔ اس طرح اگر ہم 2000 یونٹس بناتے ہیں تو مٹیریل کاسٹ انکریز ہو جائے گی 1 لاکھ، اور اسی طرح 3000 اگر یونٹس ہم بنائیں گے تو اور بھی انکریز ہوگی، لیکن پر یونٹ یعنی ایک یونٹ پہ ہمارا مٹیریل کاسٹ وہی 50 رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویریبل کاسٹ پر یونٹ ریمینز دا سیم، جبکہ ویریبل کاسٹ ان ٹوٹل انکریزز ود دا لیول آف پروڈکشن، یہ فکسڈ کاسٹ کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ گرافیکل اگر ہم ریپرزنٹیشن کریں اس کی، تو اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ویریبل کاسٹ پر یونٹ یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، ورٹیکل ہارزنٹل ایکسس کے ساتھ بالکل اسٹریٹ جا رہی ہے، یعنی نمبر آف یونٹس جتنے بھی انکریز ہوں فکسڈ کاسٹ ویریبل کاسٹ پر یونٹ سیم رہے گی۔ فار ایگزامپل اگر یہ یہاں پہ ہے 50 پر یونٹ، تو اگر نمبر آف یونٹس پروڈیوس 10 ہیں تو بھی یہی کاسٹ ہے 50، 20 ہیں تو بھی یہی کاسٹ ہے، 30 ہیں تو بھی یہی کاسٹ ہے، یعنی پر یونٹ ویریبل کاسٹ کانسٹنٹ ہوتی ہے۔ جبکہ اگر اس سائڈ پہ ہم دیکھیں اس والی گراف میں، تو جیسے جیسے نمبر آف یونٹس پروڈیوس انکریز ہوتے ہیں تو ویسے ویسے ٹوٹل ویریبل کاسٹ انکریز ہوتی ہے، جو کہ ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا۔ تو ویریبل کاسٹ ان ٹوٹل انکریزز ود دا نمبر آف یونٹس پروڈیوس۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا کاسٹ بیہیویئر کے اوپر جو ہمارا لیکچر تھا وہ ختم ہو گیا یہاں پہ۔ اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کاسٹ بیہیویئر کے لحاظ سے ہم کاسٹ کو فکسڈ اور ویریبل کاسٹ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ فکسڈ کاسٹ ٹوٹل میں کانسٹنٹ ہوتا ہے، جبکہ پر یونٹ فکسڈ کاسٹ ڈیکریز ہوتا ہے جیسے جیسے ایکٹیویٹی لیول انکریز ہوتا ہے۔ ویریبل کاسٹ پر یونٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے پروڈکشن لیول انکریز ہوتی ہے تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ بھی ایکٹیویٹی لیول یا پروڈکشن لیول کے ساتھ انکریز ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کاسٹ بیہیویئر کے اوپر جو آج کا لیکچر تھا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہو، تو آپ ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ ہے اس میں آپ اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ٹائملی رسپونڈ کر سکوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔